تو بعض خوش نصیب جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ بھی ان کا سننا پسند فرماتے ہیں. اللہ سنتے ہیں. کتنا پسند آتا ہے اللہ قرآن سنو. اللہ کا کلام ہے. یہ حقیقت میں اللہ سے کلام ہے. اللہ سے باتیں ہیں. اللہ سے باتیں. پتہ نہیں کس کس سے باتیں کرتا ہے یہ آج کا مسلمان. لیکن اگر آج اس کے پاس فرصت نہیں ہے تو اپنے محبوب حقیقی سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے. اس محسن سے، اس کریم سے، اس داتا سے، اس مہربان سے، اس سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. تو اللہ کا کلام، اللہ سے کلام کا مقام ہے. اللہ سے باتیں ہیں مزے لے لے کر، اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ. قرآن کی تلاوت اللہ سے کلام کی طرح ہے. اور جو میرے عزیزو، قرآن کا تلاوت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے. وہ عظمت، محبت، ادب کے ساتھ قرآن کو سننا بھی بڑی سعادت کی بات ہے. جہاں قرآن کی تلاوت بڑی عظمت کی چیز ہے، بڑی سعادت کی چیز ہے، وہاں قرآن کو عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ سننا بھی بڑی سعادت کی بات ہے. تو رمضان کا موسم قرآن کا موسم ہے. قرآن اور رمضان ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اتنا تلاوت ہوا کرتی تھی مسلمانوں کے یہاں رمضان میں. اگر آج ان کی تلاوت کا تذکرہ ہونے لگ جائے تو بس اوقات ہم جیسوں کو تو یقین بھی نہ ہے کہ ایک آدمی اتنی تلاوت کرتا کہ دن میں ایک قرآن کے بقدر تلاوت ہو جاتی. رات اتنی تلاوت کرتا کہ ایک قرآن کے بقدر تلاوت ہو جاتی. تو روزانہ 2 قرآن، 30 دنوں میں 60 قرآن ایک تراویحوں میں پڑھتا. 61 قرآن ایک رمضان میں پڑھ لیا کرتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان حالات کی زندگی میں اتنی تلاوت کہ ایک قرآن کے بقدر. مثلا ایک آدمی نے ایک تلاوت رات کو قرآن تراویح میں پڑھنا ہے تو اس کو اتنی بار پڑھتا کہ ایک قرآن کے بقدر تلاوت ہو جاتی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو رات کو میں نے منزل پڑھنی ہوتی تھی میں اس کو 31 مرتبہ پڑھتا تھا. ایک قرآن سے بھی کچھ زیادہ کہ اگر 29 کے چاند ہو جائے تو میری 30 قرآن ختم کرنے کی گنتی پوری ہو جائے. اتنی کثرت سے قرآن کی تلاوت. اور کیوں نہ ہو، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جبرائیل امین رمضان میں آیا کرتے تھے. آپ انہیں قرآن سناتے تھے، وہ آپ کو قرآن سنایا کرتے. دور ہوا کرتا تھا، دور کہ رمضان میں پڑھنے کا سعادت بھی مل جائے، سننے کی سعادت بھی مل جائے. پڑھنے کی سعادت بھی ملے، سننے کی سعادت بھی ملے. تو رمضان ایسا ہی ہے. خود بھی کئی قرآن ختم کیے، اور جب تراویحوں کا موقع آیا، سننے کا موقع آیا، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اللہ کا کلام سن. آدمی کے لیے سننا بوجھل اس وقت ہوتا ہے جب قرآن کی عظمت، ادب، اس کا استحضار نہیں ہوتا. پھر تو اس کا جی چاہتا ہے بس کچھ اس طرح ہو جائے کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے اور ختم ہو جائے. پھر تو کچھ اس طرح ہو جائے کہ کچھ اتنا تیز پڑے کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے اور ختم ہو جائے. جہاں کچھ 5، 10، 15 منٹ تاخیر ہو جائے، یہ بہت آہستہ پڑتا ہے. وہاں جائیں گے جہاں بہت جلدی پڑتا ہے، بہت جلدی پڑھا، یہ بہت جلدی پڑھتا ہے. تو جب آدمی عظمت ادب سے خالی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے تو سننا ہی مشکل ہوتا ہے. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یتورمت قدما،
پاؤں پہ ورم آ جایا کرتے تھے، اتنا طویل قیام کرتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے. بتاؤ کتنا لمبا قیام ہوتا ہوگا. پاؤں پہ ورم ایسے ہی تو نہیں آتا. عظمت، ادب، اللہ ہمیں اس کا کچھ حصہ نصیب فرما دے. ہاں پھر تو آدمی چھس جائے وہاں چھوڑ جاؤ، مزے مزے سے قرآن پڑھ. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ خاتون اپنی ایک لڑکی کو لے کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور اس لڑکی کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے اور بھاری کنگن تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم نے ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ اس نے عرض کیا، میں ان کی زکوٰۃ تو نہیں دیتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو کیا تمہارے لیے یہ بات خوشی کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کنگنوں کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے؟ اللہ کی اس بندی نے وہ دونوں کنگن ہاتھوں سے اتار کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیے اور عرض کیا، اب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں. یعنی زیورات کی شکل میں اگر سونا ہے اور زیورات استعمال بھی ہوتے ہیں تو ان کی بھی زکوٰۃ دینے کا اہتمام ہو. ایک تو وہ سونا ہے جو تجارت کا ہے، تو جس طرح دیگر تجارتی چیزوں پر جب وہ ایک خاص مقدار پر جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس مقدار کی اگر وہ تجارتی سامان ہے تو ان تجارتی مالوں پر بھی زکوٰۃ ہے. لیکن سونا اور چاندی چاہے وہ تجارت کے لیے ہوں، چاہے وہ گھر میں بچیوں کے لیے رکھی ہوئی ہوں، چاہے وہ بطور زیورات کے استعمال ہوتی ہوں، کسی بھی شکل میں آدمی کی ملکیت میں ہے تو ان پر زکوٰۃ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں اسی کی تلقین فرمائی کہ یہ تو ایک اچھی بات نہیں ہے کہ تم نے زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کی، اس پہ تو اللہ کی بڑی ناراضگی ہے، اور کل قیامت میں اس کی ناراضگی کی یہ شکل پیدا ہوگی. تو وہ بچی فوراً اس طرف جو ہے اسے فکر ہوئی تو اس کا تذکرہ فرمایا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سونے کے اوضاع زیور کا ایک خاص نام ہے، پہنتی تھی. میں نے ان کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ بھی اس کنز میں داخل ہے؟ کنز، والذین یکنزون الذہب یکنزون، کنز جس پر سورہ توبہ میں جس کنز پر وعید آئی ہے، کیا یہ بھی اس میں داخل ہے جو میں نے یہ پہنا ہوا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کنز کو اکٹھا کرتے ہیں، سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے. کیا یہ میرا پہنا ہوا یہ بھی اس میں داخل ہے اور یہ دوزخ کی وعید اس میں آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جو مال اتنا ہو جائے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہو اور پھر اس حکم کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر وہ کنز نہیں رہتا، پھر اس وعید میں نہیں رہتا. اگر تم نے اس کی زکوٰۃ دے دی تو پھر ٹھیک ہے، تم اسے استعمال کر سکتی ہو اور اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر یہ وعید اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو وعید اس مال کے لیے ہے اور ایسے سونے چاندی کے لیے ہے جو جسے کہیں کہ جس پر زکوٰۃ کا حکم ہو اور اس پہ زکوٰۃ فرض ہو اور پھر بھی آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو اس کے بارے میں قرآن میں ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. جو سونا اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. شوہر کا تعلق بیوی سے محبت کا ہو، باپ کا تعلق اولاد سے شفقت کا ہو تو گھر کا ماحول بڑا خوشگوار ہوتا ہے. میاں بیوی کا آپس کا تعلق محبت کا، اولاد کا باپ سے تعلق احترام کا، باپ کا اولاد سے تعلق شفقت کا، تو گھر میں بڑی رونق ہوتی ہے،
خوشگوار ماحول ہوتا ہے۔ اور خصوصاً آج کے اس فضا کے اندر جہاں باہر گلی محلے غیر محفوظ ہو گئے ہیں میرے اور آپ کے بچوں کے لیے، تو بہت ضروری ہے کہ گھر کا ماحول اتنا سازگار، اتنا خوشگوار ہو کہ بچے بچیوں کا گھر میں دل لگے، ورنہ اگر انہیں گھر میں جانے کا ہی دل نہ کرے، وہیں بوریت ہو، وہیں دوریاں ہوں، وہاں ہر شخص اپنا اپنا ہو، تو پھر وہ دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں، سڑک پہ بہ جائیں گے، چائے خانے پہ بیٹھ جائیں گے، کہیں اور وقت گزار دیں گے، اس وقت آئیں گے جب سب سوئے ہوں۔ تو گھر کے ذمہ دار کی یہ ایک ذمہ داری ہے کہ گھر کا ماحول خوشگوار ہو، میاں بیوی کا آپس کا محبت کا، اعتماد کا تعلق، باپ بیٹے کا احترام اور شفقت کا تعلق، اس سے گھر کی فضا بڑی شاندار ہو جاتی، جی لگتا ہے اس گھر میں اٹھنے کا، بیٹھنے کا، بات کرنے کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے ساتھ بڑی شفقت، بڑا پیار، ہاں تنبیہ بھی ہے، یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے، تنبیہ بھی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ایسا نہیں تھا کہ بچے آپ سے دور ہو جائیں۔ اللہ تمہیں روزی یوں عطا فرمائیں گے جیسے کہ پرندے کو عطا فرماتے، سویرے اٹھتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے، اور شام واپس ہو کر اپنا پیٹ بھر کے لاتا۔ کون سی فیکٹری، کون سا کارخانہ، کون سا ذخیرہ، کچھ کوئی نہیں، رات سویا، صبح کوئی نہیں پتا صبح کہاں سے ملے گا، اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلتا ہے اور ہمیشہ پیٹ بھر کے واپس آتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بھی اللہ پہ بھروسہ رکھو اور یقین رکھو کہ رزق اللہ دیتا ہے، اور وہ دینے پہ آئے تو کوئی محروم نہیں کر سکتا، اور وہ نہ دینے پہ آئے تو کوئی نہیں دے سکتا، یہ یقین رکھو، رزق اللہ دیتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، ان اللہ هو الرزاق، رزاق صرف اللہ ہے، نہ دکان ہے، نہ کارخانہ ہے، نہ ملازمت ہے، رزاق صرف اللہ ہے، وہ دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، وہ نہ دینے پہ آئے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ یقین رکھ کے پھر اچھے انداز سے تدبیر کرو، کوشش کرو، اچھے انداز سے کوشش کرو، یہ بھی حکم ہے اللہ کا، اچھے انداز سے کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کی مثال دی ہے، وہ بھی آخر گھونسلے سے تو نکلتا ہے نا، یہ نہیں کہ گھونسلے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہیں اللہ دے رہا ہے، اللہ اس پہ دینے میں بھی قدرت ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ پرندہ اڑا ہے اور وہ گیا ہے، کہیں محنت کی ہے اس نے، لیکن بھروسہ اللہ پہ ہے کہ صبح رات سویا، سامنے کچھ نہیں تھا، کہاں سے لے کے آئے گا، اڑا اللہ کے بھروسے پہ، اور اپنی سی تدبیر اور کوشش کی، اللہ نے کبھی اسے بھوکا نہیں رکھا۔ تو فرمایا ہاں اللہ پہ بھروسہ کرو، رزق اللہ دیتا ہے، اور وہ دینے پہ آئے تو کوئی نہیں روک سکتا، وہ روکنے پہ آئے کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر اپنی سی کوشش کرو اعتدال کے ساتھ، اچھے طریقے سے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، تمہیں اللہ رزق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزو، حقیقی بربادی کی وجوہات انسانی زندگی کی بدعمالی ہے، انسانی زندگی کی بدعمالی ہے۔ اب ان مصائب سے اور اس بربادی سے روکنے کا ایک سب سے بڑا سبب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجِ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجِ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ،
اور دعا کے ذریعے آنے والے مصائب اور آفات کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ دعا کی حیثیت اصلی کسی ہے، اسلحہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اس میں صلاحیت اور استعداد نہیں، تب بھی اسلحہ اپنا فائدہ نہیں دکھا سکتا۔ اسلحہ بھی بہت بڑھیا ہے، اسلحہ بھی بہت بڑھیا ہے، اور جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اس کے اندر بھی بڑی استعداد اور صلاحیت ہے، لیکن درمیان میں کوئی رکاوٹ ہے، تب بھی نشانہ اپنی جگہ نہیں پہنچے گا، تب بھی نشانہ اپنی جگہ نہیں پہنچے گا۔ تو اسی طرح دعا کے اندر بھی یہ تینوں چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو وہ خود دعا، اس کا مضمون ٹھیک ہو، اس کے الفاظ ٹھیک ہو، اس کے اندر الفاظ کا انتخاب ٹھیک ہو۔ بس اوقات دوائی فائدہ دیتی ہے، لیکن دوائی اس طریقے سے استعمال کی جائے جس طریقے سے طبیب نے بتائی ہے، تب اس کا پورا نفع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دعا کے الفاظ، دعا کا مضمون کیسا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم، یہ اس کے اندر اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، جس دعا میں اسم اعظم ہوتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ذنون کی دعوت دعا، یعنی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی اس دعا کے ساتھ الفاظ لے کے آئے گا، ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ اس دعا کو رد نہیں کریں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب الفاظ بھی صحیح ہو اور ساتھ ساتھ دعا کرنے والا، یعنی یہ اسلحہ چلانے والا، وہ بھی اس کے اندر بھی استعداد ہو۔ اور وہ استعداد کیا ہے؟ اس کا دل اور اس کی زبان ان کے اندر مطابقت ہو، یعنی دل کے دھیان کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تمہارا یقین ہونا چاہیے، تمہیں مجھ پہ پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ جس ذات کے سامنے یہ درخواست پیش کی جا رہی ہے وہ ذات پوری قدرت رکھتی ہے، میرے اوپر پوری شفقت رکھتی ہے، میری بات کا پورا علم رکھتی ہے۔ جس قدر دل کی یہ کیفیت یقین سے بھری ہوئی ہوگی، اتنا ہی گویا کہ دعا کرنے والے میں استعداد موجود ہے۔ دعا کا مضمون بھی ٹھیک ہو، دعا کرنے والا بھی پورے یقین سے ہو، لیکن تیسری بات بھی ضروری ہے۔ تیسری بات، بس اوقات دعا بھی صحیح ہوتی ہے، دعا کرنے والے کا یقین بھی ٹھیک ہوتا ہے، دل کی توجہ بھی ہوتی ہے، اندر کی طرف بھی ہوتی ہے، لیکن تیسری چیز رکاوٹ بن جاتی ہے۔ درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ بن گئی۔ کیا رکاوٹ بن گئی؟ لقمہ حرام کھاتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی ظلم ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ایک شخص دور کا سفر کرتا ہے اور اس کا لباس اور اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، بال بکھری ہوئی ہے، ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب کہتا ہے، لیکن کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، فانا یستجاب لذلک، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو بس اوقات دعا کرنے والا یقین سے کر رہا ہوتا ہے، الفاظ بھی صحیح ہوتے ہیں، لیکن کوئی گناہ رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے، کوئی ظلم رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے، کوئی قطع رحمی رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے، اس کے دل کا وہ سیاہ نقطہ جسے قرآن کہتا ہے کلا بدرانا، کلا بدرانا، وہ دل کا ران، دل کا زنگ اس کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے مضمون بھی ٹھیک ہو، مضمون بھی ٹھیک ہو، اور پورے یقین کے ساتھ دعا کی جائے، اور ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام ہو کوئی گناہ نہ ہو، کوئی دل پہ گناہ کا کوئی سیاہ نقطہ نہ ہو جو میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آدمی نیک ہو نا اور متقی ہو تو پھر تو اس کی دعا اتنی بھی کافی ہے، اتنی بھی کافی ہے جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے،
جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے اتنی بھی دعا کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیک ہونا، وہ متقی ہونا، وہ پرہیزگار ہونا۔ اور اگر امت اجتماعی طور پہ توبہ دعا کر رہی ہے اور توبہ کر رہی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے، تو پھر یقین بھی ہونا چاہیے، اور پھر ان گناہوں سے دستبردار بھی ہونا ہوگا، اس ظلم کا خاتمہ بھی کرنا ہوگا، اور اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا بھی ہوگا، پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اور یہی ہمارے لیے ان حالات میں سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے بڑا سبب ہے حفاظت کا اور ان مشکلات سے نکلنے کا۔ اللہ رب العزت ساری امت کو اس کا اہتمام نصیب فرما دے۔ 15 شعبان کی رات آ رہی ہے، سبحان اللہ، یہ ایک مقدمہ ہے رمضان سے پہلے۔ یہ رات انفرادی عبادت، انفرادی تہجد، انفرادی دعائیں، قبولیت کی کھڑیاں، اللہ سے مانگنا، عورتیں گھروں میں بیٹھ کر مصلے بچھا کر اللہ سے اپنی زندگی کے فیصلے کروائے۔ ہم مسجدوں میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر نوافل سے کثرت سے عبادت کریں۔ ہاں، اس رات میں اللہ کے نبی نے کوئی اجتماعی عبادت نہیں کی، اجتماعی نفل نہیں پڑھے، کوئی مخصوص صورتیں نہیں پڑھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ساری احادیث موجود ہیں، جن ساری احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو یہ نقطہ ملتا ہے کہ یہ رات انفرادی عبادت کی، خوب عبادت کی، تاکہ مسلمان رمضان سے پہلے تیاری کر لے۔ جیسے آدمی کہیں جاتا ہے تقریب میں تو پہلے غسل کر لیتا ہے اور اچھے کپڑے پہنتا ہے، تو یہ رات بھی ایسی آئی ہے گویا کہ ہم خطاؤں سے غسل کر سچی معافی مانگ لے، اور پھر رمضان کا استقبال اس طریقے سے کرے کہ صاف ستھرے ہو کر رمضان کی مبارک گھڑیوں کو پا سکے۔ تو میرے عزیزوں، نیکیوں کا اور اہل ایمان کا، ایمان کے لحاظ سے بہار کا موسم آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کی اندر فضیلت ہے، لیکن کسی احادیث کے اندر کوئی خاص طریقہ عبادت ذکر نہیں ہے، یہ بات ہے۔ ان 10 احادیث میں اس رات کی فضیلت ہے، لیکن کوئی خاص طریقہ عبادت نہیں ہے کہ نفل یوں پڑھنے ہیں، صورتیں یہ والی پڑھنی ہے، یا یوں انداز سے یوں دعا مانگنی ہے، یا نفل کی اجتماعی جماعت ہے، یا صلاۃ التسبیح ہے۔ یہ اضافہ ہے، یہ اضافہ ہے۔ نوافل کی جماعت تو ویسی بھی نہیں ہے، اور چہ جائے کہ عورتوں کی جماعت۔ یہ رات عبادت کی ہے، فضیلت کی ہے، بخشش مانگنے کی ہے، شور و شغف کی نہیں ہے، حلوے مانڈے کی بھی بالکل نہیں ہے، اور پٹاخوں کی بھی نہیں ہے، بلکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے ہے کہ یکسوئی کے ساتھ اللہ سے عبادت کی جائے۔ یہ رات اس لیے ہے۔ تو فضیلت ہے، لیکن کوئی مخصوص عبادت نہیں۔ ہاں، 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، حاجت کی نیت کر لیں، نیتیں جتنی مرضی کر لیں، حاجت کی کر لیں، اولاد کی کر لیں، بچیوں کی شادی کی کر لیں، اپنی بخشش کی کر لیں، رزق کی وسعت کی کر لیں، رزق کی برکت کی کر لیں۔ آپ نوافل میں جو چاہیں نیت کریں، کر سکتے ہیں، اور اللہ سے جو چاہیں مانگے، مانگ سکتے ہیں۔ یہ رات اس لحاظ سے بہت مبارک ہے، اور یہ رات کی فضیلت صحابہ سے چلی آ رہی ہے، تابعین سے چلی آ رہی ہے، تبع تابعین سے چلی آ رہی ہے، اور تمام امت کے اندر یہ چلی آ رہی ہے۔ شب معراج کی فضیلت نہیں، نہ حضور نے کی، نہ صحابہ نے کی، نہ تابعین نے کی، لیکن اس رات کی فضیلت بتائی ہے، اس کی اہمیت بتائی گئی کہ اس رات کے اندر عبادت کی جائے، تنہائیوں میں اللہ سے مانگا جائے، اور نوافل میں اصل ہے ہی یہ، ایک تو فرائض ہے، یہ اللہ کا ایک عمومی دربار لگتا ہے، نوافل میں گویا کہ اللہ کا خصوصی دربار لگتا ہے۔ جیسے آپ کو کوئی بادشاہ کہہ دے کہ 10 بجے آ کے میرے پاس آ جانا، آپ اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کو اکٹھا لے جائیں، تو آپ نے ملاقات کی قدرے کی نا، آپ کو تو خصوصی وقت ملا تھا ابھی۔ تو نوافل کے ذریعے اللہ کا خصوصی دربار لگتا ہے۔ یہ جتنا تنہائی میں ہوگا، جتنا اکیلے ہوگا، اتنا زیادہ مبارک ہوگا۔
اتنا زیادہ نوازا جائے گا. ہاں یہ ضروری بھی نہیں کہ پوری رات ہی جاگے. جتنا آسانی سے سنت کے مطابق کر لے یہ زیادہ افضل ہے اس سے کہ وقت پورا گزارا جائے لیکن سنت کے خلاف گزارا جائے. تھوڑا وقت صحیح لیکن سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، بجائے اس کے کہ رات بھر شور شراب بھی ہو اور شور و شغل بھی ہو، چراغا بھی ہو اور سنت کے خلاف بھی ہو. اس سے اچھا ہے کہ تھوڑی دیر عبادت کرتے پھر آرام کر لیتے، فجر جماعت سے پڑھ لیتے. اللہ اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے. یہ اللہ مبارک تھا. اور اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، رات عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، رات بھر اللہ کی نافرمانی سے بچ کے باوضو ہو کے سو گئے، صبح فجر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، تب بھی اللہ اس رات کی برکتیں نصیب فرما دے گا، محروم نہیں کرے گا. تو یہ رات بہت مبارک ہے. بلکہ یہ رات سچ تو یہ ہے کہ یہ استقبال رمضان کے لیے ہے. استقبال رمضان کے لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اسی رات میں صاف ستھرا ہو جائے اور رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دے، تاکہ جو انوار و برکات کی ایک بارش ہونے والی ہے یہ بندہ مومن اپنے دامن کو اس سے بھر سکے. ابھی سے صاف ستھرا ہو گیا، رمضان کی تیاری ہو گئی، صفائی ہو گئی اسی گناہوں سے، اللہ سے بخشش کرا لی، صلح کر لی اللہ سے، اپنے اللہ کو منا لیا. اور اب رمضان تک اللہ سے تعلق کے ساتھ رمضان گزر رہا ہے. یہ اس کے استقبال کے لیے اللہ نے دی ہے 15 دن. قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ کم از کم سال میں تو ایک قرآن ختم ہو. نازلہ قرآن کا حق. اور بعض کچھ نصیب ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ ہر مہینے میں ایک قرآن ختم کر لیتے. 1 سے 12 روزانہ پڑھ لینا تو کوئی بڑی بات نہیں. کتنی دیر لگتی ہے؟ آدھا گھنٹہ لگتا ہے. ہر مہینے میں قرآن مجید ختم ہو. بلکہ مسلمانوں کی صبح کی غذا ہے، یہ روحانی ناشتہ ہے. جسم کا ناشتہ تو بہت اہتمام سے ہوتا ہے، جوان بوڑھے سب کر رہے ہوتے ہیں، بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں، مرد عورت سب کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا یہ اچھا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں بھی اور ہمارے گھر کے ہر فرد تلاوت قرآن سے اپنا روحانی ناشتہ بھی کر لیا کرے، تاکہ روح کی تازگی بھی ضروری ہے. صرف جسم بہت اچھا ہو نا اور روح بیمار ہو تو زندگی میں بیلنس نہیں ہو سکتا. سواری بہت اچھی ہو اور اس کے اوپر بیٹھنے والا شاہ سوار کمزور ہو، کیا حال ہوگا؟ سواری بہت اچھی ہو، طاقتور ہو، تیز رفتار ہو، اور جس کے ہاتھ پہ لگام ہے شاہ سوار وہ کمزور ہو، تو یہ تیز رفتار سواری اس سوار کے لیے خطرہ بنے گی. تو جسم تو بہت صحت مند ہے، توانا ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس کے جو شاہ سوار ہے اندر کا انسان وہ ہے کمزور، جس کے ہاتھ میں لگام ہے. تو کیا ہوگا؟ یہ جوانی بھی فتنہ بنے گی، یہ صحت بھی فتنہ بنے گی، یہ طاقت بھی فتنہ بنے گی، اور اس کے یہ اختیارات بھی فتنہ بنیں گے، مصیبت بن جائیں گے یہ. اس لیے کہ وہ جو اندر کا شاہ سوار ہے اس کے پاس طاقت نہیں کہ کنٹرول کر سکے اسے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں غصہ کنٹرول میں نہیں ہے، کہتے ہیں آنکھ کنٹرول میں نہیں ہے، کہتے ہیں زبان کنٹرول میں نہیں ہے. کیا کریں؟ کنٹرول نہیں ہوتا. نظریں آوارہ ہو گئی، زبان بےہودہ ہو گئی، اس لیے کہ وہ اندر کا انسان اس میں طاقت نہیں ہے کہ اس چیز کو کنٹرول کر سکے. تو مسلمان پہلے جسم کا ناشتہ بعد میں کیا کرتے تھے اور روح کا ناشتہ اندر کے انسان کی غذا کا اہتمام پہلے کیا کرتے تھے. مرد بھی کرتے تھے، عورتیں بھی کرتی تھی، بچیاں بھی کرتے تھے، بچے بھی کیا کرتے تھے. بھئی یہ بھی تو ضرورت ہے،
یہ تو سب جانتے ہیں، اگر صبح بچے ناشتہ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کھائیں گے تو جسم میں فرق آئے گا. یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ان کی زندگی میں فرق آئے گا. یہ کوئی نہیں سمجھتا. لیکن جب اس کا ری ایکشن آتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں. تو یہ ہر مسلمان قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اہتمام کیا کرتے تھے. کہ قرآن کی تلاوت ہو. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیشگی اپنی زکوٰۃ ادا کرنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا تو آپ نے اس کی اجازت دے دی. جیسے سال پورا نہیں ہوا اور اس نے اس سے پہلے اپنی زکوٰۃ دینا شروع کر دی، اور جب اس کا سال مکمل ہوا اب اس نے اپنی تمام مالیت کا حساب کیا اور اس کی زکوٰۃ مثلاً 10 لاکھ بنتی تھی اور اس نے پیشگی ہی 8 اس کی زکوٰۃ دے دی، تو اب پیچھے تھوڑی زکوٰۃ رہ گئی، اس کو بعد میں ادا کر دے. تو پیشگی جسے کہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے فرخص له فی ذلک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اجازت دے دی. سال مکمل کرنے کے بعد زکوٰۃ جتنا جلدی ہو اتنے جلدی ہو اس کو ادا کرنی چاہیے، اور اگر اس کو آسانی کے لیے پہلے بھی تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور جب مکمل ہو جائے جو بقیہ رہ جائے اس کو پھر جلدی ادا کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اجازت دی ہے اور اس کو فرمایا کہ ایسا کر سکتا ہے. ہاں میرے عزیزو، جب تک نعمتیں ہوتی ہیں بسا اوقات احساس نہیں ہوتا کیا دولت ہے. اسے دیکھو جو پاؤں سے آزاد سے معذور ہو کے دنیا میں آیا ہے، ساری زندگی رینگتے رینگتے زندگی گزرتی ہے، ساری زندگی اس حسرت میں گزرتی ہے کہ آنکھوں سے ماں کو دیکھتا، اپنی زبان کی باتوں سے اپنے دل کی کیفیت بتلاتا. ساری زندگی بس اوقات اس حسرت میں گزر جاتی ہے. شکر کی کیفیت حد کر دی اللہ نے نعمت. کبھی ان نعمتوں کا مراقبہ کیا کریں، ان نعمتوں کو اپنے دھیان میں لایا کریں، استحضار کیا کریں کیا دیا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر ساری مخلوق میں بنایا کیا؟ انسان، جو سب سے افضل. ساری زندگی کے طریقوں میں دیا کیا؟ سب سے بڑا خوبصورت طریقہ اسلام کا. پھر ساری امتوں میں رکھا کس میں؟ سب سے بڑی امت محمد رسول اللہ کی. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے مسلمان بنایا. اللہ تیرا شکر ہے کہ مسلمان بنایا. کبھی ان نعمتوں کو بھی دھیان میں لائیں. اللہ تیرا شکر ہے مسلمان بنایا ہے. پھر دیکھیے اسلام میں کتنی ترقی ہوتی ہے، پھر اس نعمت کو اللہ کتنا بڑھاتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مسلمان بنایا. کتنے ایسے ملیں گے جنہیں اس نعمت پہ شکر نہیں، اللہ نے ان سے یہ نعمت بھی چھین لی ہے. کتنے ایسے ملیں گے جنہیں اس نعمت پہ شکر نہیں، اللہ نے انہیں اس نعمت سے بھی محروم کر دیا. جو اسلامی نام سے شرماتے ہیں، اسلامی شکل و صورت سے شرماتے ہیں، اسلام کی طرف نسبت کرنے سے شرماتے ہیں، اسلامی زندگی سے شرماتے ہیں، اسلامی شعائر سے نشانیوں سے شرماتے ہیں، اسلام کے ساتھ وابستگی سے شرماتے ہیں، مسلمانوں میں شمار ہونے سے شرماتے ہیں. کتنے ایسے ہیں
پھر ایک وقت آتا ہے وہ اسلام کی نعمت سے بھی معروم ہو جاتا. میں شکری جو ہے محمد، احمد، انہیں یہ نام بھی اچھے نہیں لگتے. کوئی ایسی نسبت جس سے اسلام کی پہچان آنے لگے انہیں اس سے شرم آتی ہے. اس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے یہ مسلمان نہیں رہتے. میرے عزیزو، اللہ اپنے گھر میں بلا لیتا ہے، اللہ اپنے سامنے جھکا لیتا ہے، اللہ اپنے قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دیا کرتا ہے. شکر کیا کرو تاکہ زندگی بھر اللہ یہ دولت دیتا رہے. یہ نعمتیں ہیں اللہ کی اور غیر معمولی نعمتیں ہیں. وہ میرا اور آپ کا تو محتاج کوئی نہیں. میں ساری زندگی میں اس کے سامنے بندگی میں سجدے میں گر پڑوں، اس کی سلطنت میں، بادشاہت میں، شہنشاہی میں اضافہ کوئی نہیں ہونا، اور سبھی نافرمانی میں اتر جائیں اس کی شان میں کمی کوئی نہیں آنی. ہاں، بھلا میرا ہی ہے کہ اللہ کی اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرو. تو میرے عزیزو، اس کا بھی دھیان رکھا کریں. اللہ نے دنیاوی نعمتیں، دینی نعمتیں، ظاہری نعمتیں، روحانی اور ایمانی نعمتیں کس قدر دے رکھی ہیں. دل کی گہرائیوں سے شکر ہو اس پر. اللہ میرے اوقات سے آپ نے دیا دے رکھا، آپ نے اپنے فضل سے یہ سب کچھ عطا فرما رکھا. جو اللہ نے آپ کو دین کا ماحول دے رکھا ہے، دین کے میں دینداروں میں اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما رکھا ہے، شکر ادا کیا کریں تاکہ ہماری اولادوں کو بھی یہ ماحول مل جائے. قدر کوئی نہیں کی، شکر کوئی نہیں کیا، ایسا معلوم ہوگا تماشا بن جائے گا، قصہ پارینہ بن جائے گا. تو میرے عزیزو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے. باطن کی بھی اصلاح ہوتی ہے، نعمتوں میں بھی اضافہ اور برکت ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ حلال نہیں ہے غنی مالدار کو اور توانا اور تندرست کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلال نہیں ہے زکوٰۃ مالدار کے لیے اور توانا اور تندرست کے لیے، یعنی زکوٰۃ لینا، زکوٰۃ مانگنا. زکوٰۃ کے مستحقین یہ نہیں ہے جو صاحب حیثیت ہے. شریعت میں صاحب حیثیت کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر سونا، چاندی، نقدی، تجارت کا سامان، ان چاروں چیزوں کو ملا کر تھوڑا تھوڑا بھی اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، اور ساتھ ساتھ 5ویں چیز بھی اس کے پاس ضرورت کا زائد سامان اتنا ہو جو پورے سال اس کی ضرورت میں استعمال نہیں ہوتا اور اس کی ملکیت میں ہے، اور اس کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. وہ مالدار ہے، وہ مالدار ہے، وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے. ہاں، اتنی چیزیں تو ہیں لیکن وہ مقروض ہے، وہ پھر علیحدہ بات ہے. وہ مقروض ہے، پھر ظاہر ہے یہ مال جو اس کے پاس ہے خرچ بھی کر دے تب بھی اس کا قرض ادا نہ ہو تو پھر اس کے لیے استحقاق اور وہ مستحق بنتا ہے. لیکن ایک آدمی صاحب حیثیت ہے شریعت کے نظر میں، اب وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے. اور صدقہ بھی اس شخص کو نہیں دینا چاہیے جو توانا ہو، صحت مند ہو، کما سکتا ہو، ہٹا کٹا ہو، اور اسے کہیں کہ محنت کر سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بہت برا فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی مال کی زیادتی کے لیے خیرات مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، فرمایا یہ ساری زندگی پھر مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، پھر یہ ساری زندگی مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، یہ اچھا نہیں کرتا.
اللہ رب العزت نے مال والوں سے کہا خرچ کرو، خوب خرچ کرو، خوب خرچ کرو، اور لینے والوں سے کہا تم خودداری دکھاؤ، تم حتی الامکان کسی کے سامنے اپنی حاجات پیش نہ کرو۔ ان کو یوں کہا، اسے خوددار بنایا اور صاحب حیثیت کو سخی بنایا، اس کو سخاوت کی تلقین کی اور اس کو خوددار بننے کی تلقین کی کہ تم خوددار بنو اور اپنی محنت مزدوری کرو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اور صاحب حیثیت سے کہا تم سخی بنو، تم سخی بنو، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، انفق علیک، تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں اور دیتا رہے گا، تم خرچ کرتے رہو گے اللہ اور دیتا رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا مخزن بنائیں گے، مخزن جس میں اللہ کا خزانہ جمع ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا خزانہ تم تقسیم کرتے رہو گے اللہ اس خزانے میں اور ڈالتا رہے گا، تم خرچ کرتے رہو گے اللہ اس خزانے میں اور ڈالتا رہے گا، تم خرچ کرتے رہو گے اللہ اس خزانے میں اور ڈالتا رہے گا۔ زمین پر کچھ لوگ اللہ کے مخزن ہوتے ہیں، جہاں اللہ اپنا مال ڈالتا رہتا ہے اور وہ خرچ کرتا رہتا ہے، اور یوں اللہ رب العزت اسے نوازتے رہتے ہیں۔ لیکن مانگنے والے سے کہا تم ہاتھ نہ پھیلانا، تم اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھنا، تم خوددار بننا، اور خاص طور پہ مسجد میں اپنی ذات کے لیے مانگنا، اس کی شدید وعید ہے۔ مسجد میں اپنی ذات کے لیے مانگنا، اس لیے دینے والا بھی گنہگار ہوتا ہے، مانگنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر میں آ کر بھی آدمی اپنی حاجتیں مخلوق کے سامنے پیش کرے تو کتنی بری بات، کتنی بری بات ہوتی ہے۔ دینے والے بھی بس اوقات کوتاہی کرتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ دیتے ہیں تو ان کو اس چیز کا عادی بناتے ہیں، وہ اس چیز کا عادی بناتے ہیں، اور وہ اپنی ذات کے لیے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ کئی مرتبہ اجتماعیت کے لیے اور دین کے کسی تقاضے کے لیے آپ نے اعلان فرمایا، لیکن اپنی ذات کے لیے سوال کرنے والوں کے لیے آپ نے سخت مذمت فرمائی اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، دینے والے کو بھی منع فرمایا، لینے والے کی بھی مذمت فرمائی۔ اپنی ذات کے لیے سوال مسجد میں نہیں، بلکہ یہاں تو اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی چیز مسجد میں گم ہو جائے تو اس کا سوال بھی مسجد میں نہ کرنا۔ اگر کوئی مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، دعا کرو اللہ تمہیں اس چیز، کبھی تمہیں یہ چیز نہ ملے، بجائے اس کو دعا کرنے کے بد دعا کرو کبھی تمہیں یہ چیز نہ ملے، اس لیے کہ مسجد ان کاموں کے لیے نہیں، مسجد ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتی۔ مسجد تو اللہ کے دین کے کاموں کے لیے ہوتی ہے، اور مسجد تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہوتی ہے، مسجد تو خیر کے اعمال کی طرف بلانے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے مسجد ان چیزوں کے لیے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والوں سے ان کو بھی پسند نہیں فرمایا، اور جنہیں اللہ نے مال دیا ہے ان کو تلقین فرمائی کہ وہ سخی بنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے کسی خوش نصیب کو پاکیزہ دل مل جائے، پاکیزہ زبان مل جائے تو وہ تلاوت قرآن سے سیر ہی نہیں ہوتا، وہ تلاوت قرآن سے سیر بھی نہیں ہوتا۔ بھائی قرآن کو مضمون پڑھنا، مفہوم سمجھنا اور اس کا مطلب اور معنی سمجھنا بہت مبارک ہے، لیکن وہ بڑے نادان ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ میاں بن سمجھے کے پڑھنے کا کیا فائدہ، بن سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ، وہ بھی بڑے نادان ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا نور ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں نور ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا جو شخص الف لام میم پڑھے گا 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس کا معنی کون جانتا ہے؟ ان کلمات کا معنی کون جانتا ہے؟ الف لام میم کا معنی کس کو پتہ ہے؟ اس کا معنی کون جانتا ہے؟ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ آپ نے بات سمجھانا بھی چاہیے تو ایسے الفاظ کا انتخاب فرمایا جن کا معنی کوئی نہیں، ورنہ آپ کہتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان الفاظ کے ہر لفظ پر اتنی نیکیاں ہیں۔ کوئی اور آیت کا انتخاب کرتے، کوئی اور کلمے کا انتخاب کرتے جو بڑا ذو معنی اور جاندار مفہوم رکھتا ہو،
لیکن آپ نے جب بات سمجھائی فرمایا الف لام میم، ایک حرف پر 10 نیکیاں، دوسرے حرف پہ 10 نیکیاں، میم پہ 10 نیکیاں، گویا کہ ان 3 لفظ پر 30 نیکیاں، مانا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی جانتے تھے ایک دور یہ فتنہ بھی آئے گا، میاں میری تلاوت سے کیا فائدہ، صرف الفاظ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں معنی مفہوم سمجھنا مبارک، اللہ توفیق نصیب فرما دے، لیکن قرآن کے ایک ایک لفظ میں نور ہے۔ کوئی دیہاتی آدمی معنی نہیں جانتا، مفہوم نہیں جانتا، اور قرآن کو عظمت اور محبت سے سنتا ہے، کیا اثر کرتا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ معنی نہیں جانتا، مفہوم نہیں جانتا، اس کے الفاظ نے اس کے دل پہ ایسا اثر کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو ان الفاظ کی بھی اپنی ایک تاثیر ہے۔ تو تلاوت قرآن یہ دوا بھی ہے، دوا بھی ہے بیمار دلوں کے لیے، یہ غذا بھی ہے صحت مند دلوں کے لیے، دوا بھی ہے بیمار دلوں کے لیے۔ علاج یہی ہے، تلاوت کرو، کثرت سے تلاوت کرو، دلوں میں رقت آئے گی، دلوں میں رقت آئے گی، نصائح، خیر کی باتیں، اچھی باتیں قبول ہونا آسان ہوگی، ورنہ سنا انسنی کر دے گا، سنی انسنی کر دے گا، عبرت کے اتنے نقشے ہیں اثر ہی نہیں دے گا۔ تو دوا بھی ہے، غذا بھی ہے پھر قرآن کی تلاوت، جتنی عظمت کے ساتھ، جتنی ادب کے ساتھ، جتنے احترام کے ساتھ، اور جتنی تسلسل سے کے ساتھ ہوگی اس کا اثر ہوگا۔ ایک ایک قطرہ اگر چٹان پہ گرے لیکن مسلسل گرے، اثر پڑ جاتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ اور پورا ٹینک آپ اس چٹان پہ پھینک دے پانی کا، اثر کوئی نہیں ہوگا۔ تسلسل سے ایک ایک قطرہ پڑا، اثر پڑ گیا۔ تسلسل سے قرآن کی تلاوت ہے، اگرچہ وہ ابتدا معمول تھوڑا ہی کیوں نہیں، لیکن تسلسل ہے، دل پہ نور کا اثر پڑے گا، دل پہ نور کا اثر پڑے گا۔ معمول بن جائے کہ میں نے اتنی تلاوت کرنی ہی کرنی ہے، خدا نخواستہ اس وقت پہ نہیں ہو سکی، چلو رات سوئیں گے نہیں جب تک کہ اپنا معمول مکمل نہیں کریں، جب تک اپنا معمول مکمل نہیں کر لیں۔ تسلسل کے ساتھ جب عمل ہوتا ہے، ادب اور عظمت کے ساتھ، پھر اس کے انوارات ملتے ہیں، پھر اس کے انوارات ملتے ہیں، پھر اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طبیب اعظم، طبیب اعظم، مربی اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ دلوں کی سختی کا علاج ہے کثرت تلاوت قرآن، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اذکار میں سب سے بڑا ذکر تلاوت قرآن ہے، جتنا اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے کسی ذکر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا۔ کثرت سے قرآن کی تلاوت، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، معمول بن جائے، معمول بن جائے۔ ہندوستان میں آریہ سماج کا فتنہ ہوا، ہزاروں گھرانے مسلمانوں کے ہندو بن گئے۔ آریہ سماج کا بڑا مشہور فتنہ گزرا ہے تاریخ میں، مفسرین نے لکھا، علماء نے تاریخ میں بتایا کہ وہ گھر محفوظ رہے جن گھروں میں تلاوت قرآن ہوتی تھی، وہ دل محفوظ رہے اس فتنے کو قبول کرنے سے جن دلوں میں قرآن کی تلاوت کا نور تھا، وہ گھر محفوظ رہے جن گھروں میں قرآن کی تلاوت تھی۔ کیسے کیسے فتنے ہیں، بے حیائی کے، فحاشی کے، عریانی کے، نہ جانے کیسے کیسے فتنے ہیں۔ میرے گھر محفوظ ہو جائیں، میرے بچے بچیوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں، تلاوت کے قرآن کو رواج دو تاکہ ان فتنوں سے بیزاری رہے، ان فتنوں سے انکار رہے، ان فتنوں سے وحشت ہونے لگے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے اور دل کی زمین گناہوں کی گندگیوں کے لیے سازگار ہو گئی،
اور دل کی دنیا فتنے قبول کرنے کے لیے سازگار ہو گئی، پھر روتے پھرے، پھر روتے پھر صرف حافظ ہونا بھی کافی نہیں، عجیب عجیب کہانیاں آتی ہیں، ایسے ایسے فتنے اللہ حفاظت فرمائے۔ حافظ کیا تلاوت چھوڑ دی، حفظ کیا تلاوت چھوڑ دی، قرآن پڑھا چھوڑ دیا، اور ایسے فتنے میں پڑ گئے عبرتناک عبرتناک۔ کیوں؟ اس دولت کی قدر نہیں کی، اس دولت کی قدر نہیں کی، اس دولت کی قدر نہیں کی، تلاوت چھوڑ دی، تلاوت چھوڑ دی۔ تو تسلسل کے ساتھ تلاوت قرآن میری زندگیوں میں ہو، ہمارے گھروں میں ہو، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں ہو، فتنوں سے محفوظ رہے۔ یہ دل فتنوں سے انکار کریں گے، بیزار ہوں گے، قبول نہیں کریں گے، اور اگر نہ ہوا تو دل سخت کا مطلب کیا ہے؟ خیر نہیں قبول کرتا، شر قبول کرتا ہے، برائی کی چیزیں، برائی کی باتیں قبول کرتا ہے، خیر کی باتیں، نصیحت کی باتیں، ہدایت کی باتیں قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ کثرت قرآن کے تلاوت قرآن، اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرماتے۔ عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے کھانا کھانے لگے بسم اللہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی اپنے بچوں کو یہ سکھایا کرتے تھے۔ عمر ابن ابی سلمہ، یہ حضرت ابو سلمہ کے ساتھ جب نکاح ہوا ام سلمہ کے، یہ بچہ بھی ساتھ آیا، بیوہ تھی، یہ بچہ بھی ساتھ آیا۔ تو ایک دن یہ بچہ آپ کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بچے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیم تربیت، جلدی سے دسترخوان پہ ہاتھ بڑھایا اور شروع ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سم اللہ، بیٹے بسم اللہ، اور پھر فرمایا کل بھی یمینی، بیٹے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پھر فرمایا وَكُلْ مِمَّا یعنی، بیٹے اپنے سامنے سے کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب اتنے بڑے آدمی، امام الانبیاء، سید الرسل، اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے، لیکن دیکھیں تعلیم کیا دے رہے ہیں بچوں کو، اور امت کو یہ سبق دکھائے، تم نے یہ چیزیں اپنے بچپن میں یہ سکھانی ہے۔ تصور نہ ہو مسلمان بچہ کھانا کھائے اور بسم اللہ نہ پڑھے، یہی تو پہچان ہے مسلمان اور کافر کے بچے میں۔ مسلمان اللہ کا نام لے کے کھاتا ہے، کافر ہے جانوروں کی طرح کھاتا ہے، وہ چلتے پھرتے کھاتا ہے، مسلمان نبی کے سنت کے مطابق بیٹھ کے کھاتا ہے۔ وہ بائیں ہاتھ سے کافر کھاتا ہے شیطان کی طرح، مسلمانوں کے بچے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے مسلمان اور کافر کی زندگی میں، کہ اس کی زندگی میں نبی کے طور طریقے ہیں، وہ نبی کی زندگی سے معروم اور خالی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بیٹے سم اللہ، بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو، اور کل بیمینی، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اب تو کیشن ہوتا نا کہ کانٹا دائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں، کھاتے بائیں ہاتھ سے، کھاتے بائیں ہاتھ سے۔ حالانکہ وہی کانٹا بائیں ہاتھ میں بھی پکڑ سکتے ہیں، دائیں ہاتھ سے بھی کھا سکتے۔ تو سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ مسلمانوں کا شعار ہے، یہ بسم اللہ کہہ کے پڑھنا یہ مسلمانوں کا طرز عمل ہے۔ مسلمان کافر کی زندگی سے ہر لحاظ سے مختلف ہے، کوئی چیز اس کی کافر کے ساتھ نہیں میل کھاتی، اور اللہ کے نبی کو غیرت آتی ہے کہ مسلمان کوئی کام ایسا کرے جو کافروں کی طرح ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو آپ کو پتہ چلا کہ 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، اور یہودی روزہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعونیوں سے نجات ملی، تو ہم اس خوشی میں اور حضرت موسیٰ سے محبت کے اظہار میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا یہودی مدینہ والے 10 کو روزہ رکھتے ہیں، تو مسلمانوں سے کہا اگر میں آئندہ سال رہا تو ہم 10 کو صرف نہیں رکھیں گے، ہم 9 کو بھی رکھیں گے، 10 کو بھی رکھیں گے، اور کوئی اگر 10 کو 9 کو نہ رکھ سکے تو 11 کو رکھ لے۔ عبادت ہے، عبادت ہے، روزہ ہے،
لیکن آپ کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ مسلمان قوم کا کوئی عمل غیروں کے ساتھ میل کھائے۔ فرمایا ہمارا عمل ان سے ممتاز ہونا چاہیے، مختلف اور جدا ہونا چاہیے ان کے طرز عمل سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم 9 کو بھی رکھیں گے، 10 کو بھی رکھیں گے، اس لیے کہ ہم الگ قوم ہے۔ جب کسی قوم کی تہذیب مٹ جائے نا، اور کسی قوم کی یہ ظاہری زندگی ختم ہو جائے، اس قوم کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، اس قوم کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آج کفرستان میں جو مسلمان اس ظاہری زندگی کو بچا کے بیٹھے ہیں، ان کی اولادیں آج مسلمان ہیں، اور جن مسلمانوں نے اپنا یہ ظاہری زندگی اسلام کے چھوڑ دی ہے، آج ان کی اولادیں غیر مسلم ہو گئی۔ جب کوئی قوم اپنا ظاہری اسلام چھوڑ بیٹھتی ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بس دل میں اسلام کافی ہے، جن لوگوں نے اپنا یہ ظاہری طور طریقے اسلام کے چھوڑ دیے، ان کے اولادیں آج کفرستان میں کافر ہو گئی ہیں۔ اور جو مسلمان چاہے وہ انگلینڈ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، افریقہ میں ہیں، دنیا کے کسی خطے میں ہیں، اپنا ظاہری تشخص باقی رکھا ہوا ہے، الحمدللہ ان کے اولادیں آج بھی محفوظ ہیں، آج بھی اس کفرستان کے اندر بھی محفوظ ہیں، اس لیے کہ یہ ظاہری طور طریقے اندر کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ دکان کا شٹر اور دکان کا تالا اور دکان کی باہر کی حفاظت اندر کے سونے کی حفاظت کرتا ہے، اندر کے سونے کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ظاہری طور طریقے مسلمانوں کے اندر کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر پرندے کے پر کاٹ دیے جائیں، پرندے کے پر کاٹ دیے جائیں تو اس کا وجود خطرے میں آ جائے گا۔ کوئی کتا، کوئی بلی، کوئی گاڑی، کوئی موٹر سائیکل اسے کچل دے گی، کھا جائے گی، اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ لیکن اگر اس کا ظاہر محفوظ ہے، کوئی خطرے کی چیز آئے گی، وہ فضا میں اڑ جائے گا، وہ پرندہ فضا میں اڑ جائے گا۔ اسی طرح مسلمان ہے، جب اس کا ظاہر بھی اسلام میں ڈلا ہوتا ہے، کوئی چوہا، کوئی بلی آئے گی، یہ اڑ جائے گا اور اس کی پرواز بلند رہے گی، اس کی پرواز بلند رہ جائے گی۔ لیکن اگر اس کا یہ ظاہری تشخص ختم کر دیا جائے تو اس کا وجود بھی خطرے میں آ جائے گا، اس کا وجود بھی خطرے میں ہو جائے گا۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں زندگی دے کر گئے، اس کا تعلق ہمارے اندر سے بھی ہے، روح سے بھی ہے، ایمان سے بھی ہے، اور اس کا تعلق اس ظاہر سے بھی ہے کہ مسلمان اپنے لباس میں، اپنے پوشاک میں، اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنے رہن میں، اپنے صحن میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے خوشی غمیوں میں یہ کافروں سے مختلف رہے، الگ رہے، یہ اپنی زندگی اختیار کرے تاکہ ہمیشہ اس کی پہچان اور اس کا تشخص باقی رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے وقت مسلمان بسم اللہ پڑھتا ہے، اور اگر بھول جائے، اگر کھانے کی ابتدا میں بھول جائے تو آپ نے فرمایا یوں پڑھ لیا کرے بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، تاکہ کھانے کی برکت اسے نصیب ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی شان ہے، عید میں مسلمان لگتا ہے، جمعے میں جمعے لگتا ہے، فجر میں لگتا ہے مسلمانی گئی۔ جمعے کی نماز بھی فرض ہے، فجر کی نماز بھی فرض ہے، ظہر کی نماز بھی فرض ہے۔ اور میرے عزیزوں، صرف نماز نہیں فرض، سچائی بھی فرض ہے، دیانت بھی فرض ہے، امانت بھی فرض ہے، حسن اخلاق بھی فرض ہے، بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت دینا بھی فرض ہے۔ میرے عزیزوں، پوری زندگی کا نام اسلام ہے، صرف نماز کا نام تو اسلام نہیں، صرف جمعے کا نام تو اسلام نہیں، صرف عید کا نام تو اسلام نہیں ہے، صرف پیدائش پہ پپا کا، باپ ماں کا، بیٹے کا نام مسلمانوں کا خلق لینا تو مسلمانی نہیں ہے، اسے مسلمانی زندگی پہ لے کے آنا تو مسلمانی ہے، یہ بھی مسلمانوں ماں باپ پہ فرض ہے۔
نام مسلمانوں کا دے دیا اور زندگی انگریز کی دے دی، لباس مغربی پہنایا، اسے زندگی کا انداز غیروں کا سکھا دیا. کیا ظلم کر رہا ہے اس بچے پر، کیا ناانصافی ہے اس بچے پر. یہ سب اس لیے ہے کہ بدقسمتی سے اسلام کا تصور ہی غلط ہو گیا، اسلام کا فہم ہی غلط ہو گیا. یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس مسلمانوں کا سا نام کافی ہے، موت کے گھڑی میں جنازہ مسلمانوں کا سا بس کافی ہے. سارا اسلام اس کا نام ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ، اور یہ ہدایت اللہ کی اپنے کلام میں ہے. ایمان والوں، غلط فہمی کا شکار نہ ہونا. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آؤ. اسلام بھی پورا ہو اور تمہارا اندر آنا بھی پورا ہو. مسلمانی بھی 100%، مسلمان بھی 100%. یہ نہیں کہ جہاں جہاں مفادات کو زد پڑ رہی ہے، خواہشات پہ زد پڑ رہی ہے، وہاں سے یہ اسلام سے دستبردار. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بتایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. کچھ لوگ ہیں ان کا اللہ سے بندگی کا جو تعلق ہے بالکل کنارے پہ کھڑے، اور پاؤں پورے طور پہ زمین پر ٹکا بھی نہیں ہے، اور ان کی نظریں مفادات پر ہیں، اپنے اغراض پر ہیں، اپنی خواہشات پر ہیں، بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں اللہ کی بندگی کا تعلق. عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ. اگر اسلام کا یہ نام لیوا، اگر اس سے انہیں کچھ فائدہ ہو رہا ہے، اسلام کے نام لینے سے ان کے مفادات پورے ہو رہے ہیں، خواہشات پوری ہو رہی ہیں، اطمئنان، اسلام کے ساتھ مطمئن ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ. اور ذرا اس خدا کے بندگی کی راہ پر، اللہ کی فرما برداری پر، اسلام کی اس دینداری پر اگر ذرا سا مفادات خطرے میں آئے اور ذرا سی خواہشات ٹوٹی، ذرا سی تکلیف اور آزمائش کی کوئی گھڑی آئی، انقلب علی وجہہ، فوراً وہاں سے اسلام سے دستبردار ہو گیا. میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جیسے آج کا مسلمان ہے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، مسجد میں کچھ اور ہے، شادی میں کچھ اور ہے. روزے میں کچھ اور ہے، بازار میں کچھ اور ہے، لگتا ہی نہیں یہ مسلمان ہے. انقلب علی وجہہ. جہاں جہاں مفادات خطرے میں، وہاں اسلام سے دستبردار. یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اللہ سے دشمنی مول لینا ہے. یہ اللہ کے ساتھ دشمنی مول لینا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں پورے اسلام میں آؤ، پورے اسلام میں آؤ. ایک تو وہ مسلمان ہے جو اپنی پوری توانائی خرچ کرتا ہے اسلام میں داخل ہونے کی، پورے اسلام میری زندگی میں آ جائے، اور پھر بھی کوتاہی ہو جاتی ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں. اس کی توبہ اور استغفار کو اللہ معاف فرما دے. اور ایک مسلمان کا نظریہ اور سوچ ہی بن گئی کہ اب دیگر اسلام کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کبھی یہ احساس ہی نہیں آیا، یہ فکر ہی نہیں آئی، یہ درد ہی اندر نہیں اٹھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ کچھ رنگ مسلمانوں کا ہے، کچھ رنگ اللہ کے دشمنوں کا سا ہے. یہ کیا ظلم ہے، ناانصافی ہے. یہ کبھی احساس ہی نہیں پیدا ہوا تو ایسا شخص اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے، ایسا شخص اللہ کے ساتھ دشمنی مول لے رہا ہے. ایمان والو پورے اسلام میں آؤ،
اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطے سے اس امت کو خوددار قوم بنایا، خوددار، کہ کسی زندگی کے حصے میں کسی اور قوم کی یہ بیکاری امت نہ بنے، خوددار بنے، دنیا اس کی چوکٹ پہ آئے زندگی سیکھنے کے لیے، عقائد ہو، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، نجی زندگی ہو، قومی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، اس پوری زندگی اس میں اسلام کی رہنمائی موجود ہے۔ ان تمام زندگی کے شعبوں میں اسلام کا احاطہ ہے، پورے اسلام میں داخل ہو۔ آج مسلمانوں کی پستی اور ذلت کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں آج دین اور اسلام کا تصور ہی غلط ہو گیا تھا، کہ جو جس حصے پر ہے مطمئن ہے، اور ہم ایسا واعظ اور ایسا بیان بہت پسند کرتے ہیں جس سے ہماری گزرنے والی زندگی کی تصدیق ہو جائے، جس سے ہمیں اپنی زندگی پر اطمینان مل جائے۔ کوئی ہم سے کہے تو بڑا ہی بزرگ ہے، تو بڑا ہی نیک ہے، واہ واہ تیرے گھر میں تو بڑی دینداری ہے، لیکن سچ یہ ہے میرے عزیزوں، سچ یہ ہے کہ آج مسلمان نے جو دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ حشر کر رکھا ہے، اس کی آج مسلمانوں کو سزا مل رہی ہے۔ کہاں مسلمانوں کو اسلام کی قدر تھی اور اس دولت کا لحاظ تھا تو اسلام نے انہیں عزت بخشی تھی، اور یہ اسلام انہیں بلندیوں پہ لے گیا تھا۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالاسلام۔ ہم آج جو اسلام، آج جو ہم بلندیوں پہ کھڑے ہیں، یہ سب اسلام کے مرہون منت ہے، یہ سب نعمت اسلام کی بدولت ہے۔ اور آج مسلمان مردم شماری کا مسلمان ہے، پیدائش اور موت کی کھڑی میں چند رسم و رواج مسلمانوں کی سی ہے، بقیہ زندگی میں بس اوقات اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، اس کی خوشیوں میں پہچان مشکل ہوتی ہے، یہ محمدی ہے یا غیر مسلم ہے، یہ مسلمانوں کی اولاد کالج سے نکل رہی ہے، یونیورسٹیوں سے نکل رہی ہے، اسکول سے نکل رہی ہے، یا ہندو ہے یا عیسائی ہے، وہ تمیز ہی مٹ گئی، تشخص ہی ختم ہو گیا، اسلام کی پہچان اس کے جسم میں کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ ارے یہ بیٹی لاکھوں میں ہوتی، پہچان ہوتی یہ محمدی ہے۔ مسلمان صنعتکار ہوتا، تاجر ہوتا، دفتر میں ہوتا، بازار میں ہوتا، اپنی ایمانی، دینی سچائی، امانت سے اس کی پہچان ہوتی، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو میرے عزیزو، قرآن کا یہ پیغام ہے کہ 100% اسلام ہو اور مسلمان اسلام میں 100% داخل ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے اور ہمارے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور میرے عزیزو، اللہ کے نبی وہ بتاتے ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں، اور چیزوں میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ بتانے والے اللہ کے نبی ہیں، اور انہیں بتانے والے اللہ کریم ہیں، اور چیزوں میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے، چیزوں میں تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جیسے مرچوں میں رکھی ہے نا کڑواہٹ، نمک میں رکھی ہے نمکین پنا، برف میں رکھی ہے ٹھنڈک، آگ کے انگارے میں رکھی ہے تپش، جڑی بوٹی میں رکھی ہے کوئی گرم، کوئی ٹھنڈی، کسی کوئی زہریلی، یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان اعمال میں بھی تاثیر رکھی ہے کہ یہ کریں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا۔ صدیاں ہو گئی، مرچوں کی تاثیر تو نہیں بدلی، تو پھر ان اعمال کی تاثیر کیسے بدل سکتی ہے؟ صدیاں ہو گئیں، آگ کے انگارے میں آج بھی تپش ہے، اس میں اب ٹھنڈک نہیں ہو گئی کہ زمانہ بہت بدل گیا اب اس کے اندر ٹھنڈک آ گئی، ہے نا، تاثیر تو نہیں بدلی۔ تو پھر اس نیکیوں میں یہ تاثیر کیسے بدل سکتی ہے؟ ہاں، ہم بدل گئے، ہم بدل گئے، ہمارے اعمال بدل گئے،
ہمارے اندر وہ یقین نہ رہا، ہمارے اعمال میں وہ خشوع نہ رہا، ہمارے ان اعمال میں خلوص نہ رہا، ہم بدلے، ہمارا عمل بدلا، اس لیے ہمیں بس اوقات اس کی تاثیر نظر نہیں آتی، ورنہ تاثیر تو ہے بھائی، برف ٹھنڈی ہے، تاثیر ہے، لیکن اگر آپ اس کو انتہائی گرم پانی میں ڈالیں گے تو بتائیے نا اس کا اثر ہوگا؟ آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ تو ہمارے اعمال بدل گئے کہ ہم نیکیوں کے ساتھ گناہوں کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن نہیں رکھتے، بدگمانی کرتے، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ سے یقین نہیں رکھتے۔ تاثیر تو ہے ان چیزوں کی، اور 100% ہے، اور قیامت تک رہے گی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہو نا تو اس کے اندر جو خرابی رہتی ہے ختم ہو جاتی ہے، تم اپنی ذمہ داری سے سب کو دوش ہو جاتے ہو، تمہارا مال پاک ہونے لگتا ہے، بابرکت ہونے لگتا ہے، بابرکت ہونے لگتا ہے، پاک ہونے لگتا ہے۔ اور کسی مال کی بابرکت ہونے کی سب سے بڑی شان یہ ہے، اللہ کرے ایسا ہو، کہ آدمیوں کا ایمان محفوظ ہونے لگتا ہے، آدمیوں کا ایمان محفوظ ہونے لگتا ہے، گھروں کی دینداری محفوظ ہونے لگتی ہے، گھروں کی دینداری محفوظ ہونے لگتی ہے، جو کھاتے ہیں ان کے اندر نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس طرح کہ حرام کی تاثیر ہے کہ جب آدمی کھاتا ہے تو برائیوں کے جذبات اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں، برائی کرنے کا دل کرتا ہے، بلکہ انتہا درجے کا برا ہو جاتا ہے، خون بنتا ہے نا، دیکھو ریشے کے اندر وہ حرام کا اثر ہوتا ہے، خیالات، وسوسے، جذبات، خواہشات، اس کا غذا سے بڑا تعلق ہے۔ تو مال کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور دینداری اس گھر میں محفوظ کر دے، ایمان اور ہدایت کی سلامتی مل جائے، بابرکت۔ مال بہت پاک ہے، مال بہت پاکیزہ ہے، اور ویسے بھی اس کی برکتیں پھر ظاہر ہوتی ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اہتمام سے ادا کیا کرو، مال بابرکت ہو جائے گا۔ اور ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کا انتظام کیا کرو، اس سے تمہارے مال محفوظ ہونے لگیں گے، ضائع نہیں ہوں گے، ضائع نہیں ہوں گے۔ اور اپنے بیماروں کو صدقے سے علاج کیا کرو، اور مصائب اور پریشانیوں کے جو طوفان ہیں اور سلسلے ہیں ان کا اللہ کے سامنے دعا اور تضرع اس سے اس کا مقابلہ کیا کرو۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کی گردن سے لپٹ کر گلے کا توق بن جائے گا۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس میں کوتاہی کرتا ہے، اس فریضے میں کوتاہی کرتا ہے، تو قیامت کا دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کی گردن سے لپٹ کر گلے کا توق بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اس فریضے کا اہتمام نصیب فرمائے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے۔